دنیا کی ساری چیزیں، اے مائک، اے موبائل، اے اسٹنڈ، اے مسجد، اے اینٹیں، اے پنکھے، اے ساری کی ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے میرے بندو تم کو ہم نے ان کی تسبیحات کو سمجھنے کی طاقت نہیں دی، تم سمجھ نہیں سکتے. تو دنیا کی ساری چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. ہدہد پرندے نے اس معاملے کو دیکھا کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے جو حاکمہ ہے وہ سجدہ سورج کو کر رہی ہے، تو اس پرندے سے رہا نہیں گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے مخلوقات کی سجدہ کی جائے. اس پرندے کو برداشت نہیں ہوا. تو گویا کہ توحید جہاں انسان کی فطرت میں داخل ہے، وہی تمام طرح کے مخلوقات جانوروں کے اندر بھی داخل ہے. دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتا، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا، سننے والا نہ سننے والا برابر نہیں ہو سکتا. تو جس کا کان چھین لوں وہ نہیں سن سکتا، جس کی روح چھین لوں جو مر جائے وہ کیسے سن سکتا ہے؟ بتائیے قبروں پر سر پٹکنے والوں کے پاس کوئی جواب ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء، دیگر مہمانان، چھوٹے پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج ہمارا عنوان ہے توحید. عزیز طلباء، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین عنوان کون سا ہے؟ وہ ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا اور شرک کی تردید کرنا، رد کرنا. گویا کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے اور اللہ کے لیے تمام طرح کے عبادات کو خاص کیا جائے، اور ساتھ ہی جتنے طرح کے معبودان باطلہ کی عبادت جس طرح کی بھی کی جائے اس کا انکار کیا جائے. یہ دنیا کا سب سے بہترین عنوان ہے. گرچہ ایسا لگ رہا ہوگا اتنا پرانا عنوان، اس میں کیا کچھ ہے؟ آپ کو معلوم ہے تمام رسولوں کی نقطۂ آغاز اور اختتام یہی دعوت توحید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا آؤ مل کر کے کھانا کھاتے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑا نہ کرو، ماں باپ کی بات سنو، ان کی خدمت کرو، روزے رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ و خیرات کرو. یہ دعوت اللہ کے رسول نے پہلے مرحلہ میں نہیں دیا. سب سے پہلی دعوت اللہ کے رسول کی کیا تھی؟ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. تو کیا لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے؟ نہیں. لا الہ الا اللہ کہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرے، مرتے دم تک اس کلمے پہ ٹکے رہے، جمے رہے، تو ان کے لیے جنت فکس ہے. تو اللہ کے رسول کی خصوصاً اور عموماً آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول بھیجے گئے، ان تمام نبیوں، تمام رسولوں کی دعوت توحید تھی. اور ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول آئے، اس کی تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کتنے سارے تھے، لاکھوں سے زائد.
ان تمام نبیوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، یعنی اس دعوت میں کسی بھی نبی نے فرق نہیں کیا، تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی۔ لیکن جہاں تک احکامات کی بات ہے اس میں فرق تھا، لیکن مرکزی دعوت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو یہ ہے اس موضوع کی اہمیت۔ اچھا، ایک بات اور جان لیجئے کہ دعوت توحید ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ فلما نجاکم الی البر اعرضتم وکان الانسان کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے اور خصوصاً تم سمندر کے اوپر ہو، کشتی پر سوار ہو، ہوائیں تیز ہو جائے، کشتی ڈوبنے لگے، تو اس وقت ظل من تدعون، تم جس کو بھی دنیا میں پکارا کرتے تھے، یعنی سمندر میں جانے سے، کشتی میں سوار ہونے سے پہلے تم جس کی بھی عبادت کرتے تھے، جس کو بھی پکارا کرتے تھے، ظل، وہ گم ہو جاتے ہیں، تمہارے دل و دماغ سے ان کا خیال بھی ختم ہو جاتا ہے، اور الا ایاہ، صرف ایک اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہو۔ کیا واقعی ایسا نہیں ہے؟ چاہے کوئی قبر پرست ہو، چاہے کوئی مزار پرست ہو، چاہے کوئی بت پرست ہو، جب کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ڈائریکٹ وہ اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتا ہے اے اوپر والا تم میری مدد فرما۔ اپنے اپنے انداز سے لوگ کہتے ہیں، کوئی اوپر والا، کوئی خدا، اور کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اچھی حالت میں جس کو پکارا کرتے تھے اس کو وہ اس وقت بھول جاتا ہے، صرف اللہ ہی یاد آتا ہے۔ تو مصیبت کے ٹائم، پریشانی کے وقت تمام معبودان باطلہ کا گم ہو جانا اور صرف ایک اللہ کا اپنے دل و دماغ میں یاد رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس توحید کو رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ لوگ سوار ہوتے تھے کشتیوں میں، پچھلے زمانے کے لوگ، اور کشتی ڈوبنے کے دہانے پہ ہوتی، تو اس وقت کیا کہتے؟ اے اللہ، اگر تو نے مجھے یہاں سے بچا لیا اور صحیح سلامت خشکی پہنچا دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ فلما نجاہم الی البر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح سلامت جب ساحل پہ لے آتا، خشکی پہ پہنچا دیتا، تو پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے رکھ ہی دیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کی فطرت میں توحید ہوتی ہے، لیکن ان کے والدین، ان کے سماج کے لوگ، ان کے ساتھی اور ان کے اعز و اقارب رشتہ دار ان کو اپنے مذہب پر لے آتے ہیں، جیسے صحیح مسلم کی حدیث آپ لوگوں کو یاد ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا هل تحسون فیہ من جدعا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین اگر یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا لیتے ہیں، مجوسی اگر ہے تو اپنے بچے کو مجوسی بنا لیتے ہیں، نصرانی اگر ہے تو اپنے بچے کو بھی نصرانی بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک مثال دیا کہ جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے گائے کا ہو اور کسی اور جانور کا ہو، تو کیا تم لوگوں نے اس بچے کا کان کٹا ہوا دیکھا؟ بتائیے، پیدائشی بچڑے کا کان کٹا ہوا رہتا ہے؟ نہیں رہتا، لیکن بعد میں مالک اس کا کان کاٹ دیتا ہے اور کٹا ہوا جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مثال سے سمجھایا، انسان پیدا ہوتا ہے تو توحید اس کی فطرت میں رہتی ہے، لیکن بعد میں ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے سماج کے لوگ ان کو اپنے معاشرے کے حساب سے اپنے دین پہ لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک نعرہ جو لگایا جاتا ہے گھر واپسی، اس عقیدے کا، اس نعرے کا رد ہوتا ہے۔ حقیقت میں ان کی فطرت میں اسلام داخل ہے، ایسا نہیں
کہ پہلے وہ غیر مسلم ہوتا ہے بعد میں اسلام لے آتا ہے، حقیقت میں پہلے سے ان کے اندر اسلام کی رمق باقی رہتی ہے۔ یہ تو تھی انسان کی فطرت کی بات۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے اپنے حکومت کا تجزیہ کیا تو انہوں نے کہا مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، میں اس ہدہد پرندوں کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں یا وہ پرندہ خود غائب ہے۔ لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہدہد جلدی سے ہمارے سامنے آ جائے ورنہ ہم اس کو سخت ترین عذاب دیں گے، یا پھر ان کو ہم ذبح کر ڈالیں گے، یا اگر کوئی بڑی خبر لے آئے تو پھر ان کے لیے راحت ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پرندہ ہدہد پرندہ اڑتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آیا اور انہوں نے کہا جئتک من سبأ بنبأ یقین، میں آپ کے پاس ایک بہت بڑی خبر لے آیا ہوں۔ ملکہ سبا وہ کیا ہے؟ وہاں کی حکومت سنبھالی ہوئی ہے اور لوگوں کی حکومت کر رہی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور ان کو ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عرش ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے اس عورت کو بھی اور اس عورت کے ماتحت تمام لوگوں کو دیکھا کہ وہاں کے لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کسے کر رہے ہیں؟ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر دیا اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، اسی طرح سے یہ لوگ ہدایت پر نہیں آ سکے۔ تو دیکھیے یہاں پر پرندہ کون سا ہے؟ ہدہد ایک پرندہ ہے، اس کو عقل ہے؟ اس کو عقل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کے اندر جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر تمام پرندوں میں، تمام جانوروں میں، تمام چرند پرند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس باقی رکھا ہے کہ صرف اس کو عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اسی لیے کئی صورتیں ایسی ہیں جس کی شروعات ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کی ساری چیزیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی ساری چیزیں، اے مائک، اے موبائل، اے اسٹن، اے مسجد، اے اینٹیں، اے پنکھے، اے ساری کی ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے میرے بندو تم کو ہم نے ان کی تسبیحات کو سمجھنے کی طاقت نہیں دی، تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو دنیا کی ساری چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ ہدہد پرندے نے اس معاملے کو دیکھا کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے جو حاکمہ ہے وہ سجدہ سورج کو کر رہی ہے، تو اس پرندے سے رہا نہیں گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے مخلوقات کی سجدہ کی جائے۔ اس پرندے کو برداشت نہیں ہوا۔ تو گویا کہ توحید جہاں انسان کی فطرت میں داخل ہے وہی تمام طرح کے مخلوقات جانوروں کے اندر بھی داخل ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، سوچیں کہ اب جو لوگ قبروں کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، ان کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ کتنے بڑے جاہل ہیں اور کتنے بڑے گنوار ہیں اور کتنے بڑے بیوقوف ہیں۔ ایک پرندہ ہدہد اس نے جب دیکھا کہ غیروں کی عبادت ہو رہی ہے تو اس پرندے سے رہا نہیں گیا، برداشت نہیں ہو سکا اور آ کر کے وقت کے نبی کو شکایت کی۔ تو یہ لوگ کتنے گئے گزرے ہیں، کتنے گرے ہوئے ہیں کہ اپنے ہی جیسے انسان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سورہ عنکبوت پڑھیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ہے نا، کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے نا، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ کس کی مثال ہے؟ مکڑی۔ مکڑی سمجھتے ہیں نا، کونے میں کبھی کہیں وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور خود اپنے گھونسلے میں پھنس کر کے مر جاتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اور اللہ نے مثال دی مکڑیوں سے، مطلب یہ ہوا کہ جو شرک کرتے ہیں نا اس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل نہیں ہے اور ساتھ ہی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے
یہیں پر ایک نقطہ یاد رکھیے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جھوٹ شرک ہے۔ توحید کی ڈھیر ساری دلائل ہے، نقلی عقلی ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ملے گی، لیکن شرک کی عقلاً بھی کوئی دلیل نہیں، نقلاً بھی کوئی دلیل نہیں، اور وہ مکڑی کی سی ہے جو مکڑی گھر بنائے خود اس میں پھنس کے مر جائے۔ وہ انسان جو مشرک ہے اس مکڑی کی سی ہے جنہوں نے ایسا عقیدہ گڑھا جس عقیدے میں ڈوبا تو جہنم میں چلا جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ جس طرح سے مکڑی اپنا بنایا ہوا گھر خود اس کے لیے موت کا سامان فراہم کرتا ہے، اسی طرح سے مشرکوں کے لیے اپنا گڑھا گیا عقیدہ اس کو جہنم میں پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین جو توحید کے خلاف جاتے ہیں اور ایک اللہ کو چھوڑ کر کے، ایک در کو چھوڑ کر کے 1000 در پہ سر جھکاتے ہیں، وہ ایک پرندے بلکہ خراب سے خراب جانور سے بھی بدتر ہیں۔ تو توحید انسان کی فطرت میں بھی رچا بسا دی گئی اور تمام طرح کے مخلوقات میں رچا بسا دی گئی۔ اس کے بعد یہ جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسم ہے۔ توحید کی 3 قسم ہے، ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت اور ایک ہے توحید اسماء و صفات۔ آپ کو معلوم ہے ان تینوں قسموں کا آپس میں ایک دوسرے سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ تینوں قسموں کا توحید ربوبیت ایک دلیل ہے توحید الوہیت کی۔ توحید ربوبیت کس کو بولتے ہیں؟ توحید ربوبیت اللہ کے رسول کے دور کے مشرکین مانتے تھے اور آج کے دور کے مشرکین بھی مانتے ہیں۔ توحید ربوبیت یہ ہے روزی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ وغیرہ وغیرہ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، اور ڈھیر ساری آیت قرآن موجود ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر لوگوں کو پوچھیں گے آسمانوں کو بلند کس نے کیا، زمینوں کو بچھایا کس نے، تو سارے کے سارے لوگ جواب یہی دیں گے وہ اللہ ہی ہے۔ تو توحید و ربوبیت میں کسی کا اختلاف نہیں رہا ہے۔ ہاں جو زندیق ہے، جو لا دھرم ہے، وہ رب نہیں مانتا، اس کے علاوہ تمام لوگوں کا تقریباً اتفاق ہے کہ اللہ ہی نے سب کچھ بنایا۔ اسی لیے کسی نبی نے نا اپنی امت کو توحید ربوبیت کی دعوت نہیں دی۔ کسی نبی نے نہیں کہا کہ اس کو زمین و آسمان پیدا کرنے والا تصور کرو، بیمار دینے والا اسی کو مانو، کبھی کسی نبی نے نہیں کہا۔ لیکن تمام نبیوں نے ایک نقطے کی طرف توجہ دیے اور دھیان دیے، وہ ہے توحید الوہیت۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، اللہ کے رسول نے 13 سال تک مکے میں گزارا، اللہ کے رسول نے 13 سال تک تمام لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، جب تک لوگوں نے توحید الوہیت کو مانا نہیں، سبق آگے بڑھا نہیں۔ 13 سال تک ایک ہی درس چلتا رہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، جب تک کہ لوگوں نے اس نقطہ کو قبول نہیں کیا، سبق آگے بڑھا ہی نہیں۔ بتائیے نماز کہاں فرض ہوئی، زکوٰۃ کہاں فرض ہوا، روزے کہاں فرض ہوئے، حج کہاں فرض ہوا؟ یہ سارے کے سارے مدینے میں، مدنی زندگی میں سارے کے سارے عبادات فرض ہوئے، مکہ میں فرض نہیں ہوا۔ چوری چھپے نماز پڑھ لیا کرتے تھے الگ بات، لیکن ساری چیزیں کہاں فرض ہوتی ہے؟ مدینے میں۔ اور آج کا جو طبقہ ہے، نام لینا نہیں چاہیں گے، کبھی بھی ان کی تقریروں میں، ان کی مجلسوں میں آپ یہ نہیں سنیں گے شرک نہ کرو اور تعویذ مت پہنو، مزار کے پاس مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے آسمان میں ہے اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، کبھی بھی یہ الفاظ ان کی زبانی سننے کو نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ ہے وہ تبلیغی دعوت، ہے وہ تبلیغ کرنا۔ تبلیغ کس چیز کی؟ اخلاق کی، کیریکٹر کی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اخلاق بھی سکھائے ہیں، عادات بھی سکھائے، روزمرہ کے معاملات سکھائے، احکامات سکھائے، لیکن سب سے پہلے 13 سال تک آپ نے سکھایا کیا؟ وہ توحید، اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں۔ آپ گاؤں گھر میں بولیں گے نا کہ تبلیغی جماعت کا جو سسٹم ہے وہ غلط ہے، تو پھٹ سے آپ کو سننے کو ملے گا۔ آپ کے والدین ہی بولیں گے ارے غلط کیا کرتا ہے، وہ تو مل جل کے رہنے کے لیے کہتا ہے، وہ تو نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے، وہ تو حج کرنے کے لیے کہتا ہے، لڑائی جھگڑنے سے روکتا ہے، غلط کیا کہتا ہے؟ واقعی
ظاہرتاً کوئی غلطی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن عقائد جب ٹٹولوگے، نظریات دیکھو گے تو معلوم پڑے گا ان کا نظریہ، ان کا عقائد جو ہیں ریت کی طرح ہیں، ان کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، یہ ان کے عقائد ہیں۔ اگر وحدت الوجود پر بات کرنے لگو نا، ان کو پوچھ لو، صرف ان کو اتنا پوچھ لینا کہ بھائی بتاؤ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ان کے نزدیک یہ سوال کرنا اللہ کہاں ہے سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے پوچھ لو۔ اگر پوچھ لیا کہ اللہ کہاں ہے تو تم سے کہے گا ارے توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، اللہ کہاں ہے پوچھ رہا ہے؟ ارے نعوذ باللہ، اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ اس میں بھی ہے، تم میں بھی اللہ، مجھے بھی اللہ، پتھر میں بھی، اینٹ میں بھی، مٹی میں بھی، زمین میں بھی، آسمان میں بھی، سور کتا نعوذ باللہ ہر چیز میں اللہ۔ بتاؤ اس سے بڑا خطرناک عقیدہ دنیا میں ہے؟ دنیا میں اس سے بڑا خطرناک گھناؤنا بے شرم عقیدہ دنیا میں ہے؟ کہیں نہیں، لیکن یہ عقیدہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ توحید ربوبیت، آپ ان کی تقاریر میں نا توحید ربوبیت سنو گے، روزی دینے والا کون ہے؟ سب چلا کے بولے گا اللہ، بیمار دینے والا کون؟ سب چلا کے بولیں گے اللہ۔ تو توحید ربوبیت ان کے اندر ہے، لیکن توحید الوہیت نہیں ہے تو ایک بگڑی شکل میں ہو سکتی ہے۔ تو توحید ربوبیت کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا رب کے اعتبار سے، اور توحید الوہیت کہتے ہیں تمام طرح کی عبادات صرف اللہ کے لیے خاص کر دینا، اور عبادات کی ڈھیر ساری قسمیں ہیں۔ کل ما یحبہ اللہ یرضا، ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہو عبادت ہے، چاہے کہہ کر ہو، کر کے ہو، دیکھنے کے اعتبار سے ہو، جس کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے وہ عبادت ہے، اور وہ تمام طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ تو توحید ربوبیت ایک دلیل ہے توحید الوہیت کی۔ وہ کیسے؟ پھر سنو، توحید ربوبیت ایک دلیل ہے توحید الوہیت کی۔ کس طرح سے؟ وضاحت، اللہ تبارک و تعالی رب ہے، جب رب مان لیے، خالق مالک مان لیے، رازق مدبر مان لیے، تو اب عبادت کس کی ہوگی؟ جی ہاں بتایا جائے۔ توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی کہ عبادت کس کی ہوگی؟ دلیل جو رب ہے اس کی ہوگی۔ تو توحید ربوبیت یہ دلیل ہے توحید الوہیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کی نشانی ہے رات دن، سورج چاند، یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ پر ایمان لانا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ کہ ان نشانیوں کی عبادت کرنی ہے۔ ان نشانیوں کی نہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے ان نشانیوں کو بنانے والے کی بات کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے میرے بندو تم سورج کے لیے، چاند کے لیے سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اس ذات کی عبادت کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ دیکھا آپ نے، توحید ربوبیت یہ دلیل ہے توحید الوہیت کی، یہ بتانا تھا۔ تو جو بھی اللہ کو رب مانتا ہے اس پر ضروری ہے کہ تمام طرح کی عبادتیں صرف اس اللہ کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات، توحید الوہیت یہ دلیل ہے توحید اسماء و صفات کی۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ توحید کی تین قسم، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ تو توحید الوہیت جو ہے نا یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ توحید اسماء و صفات کی۔ کیوں؟ جواب، اس لیے کہ جب اللہ کو ہم نے رب مانا اور عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہیں کہ جو رب ہے وہ سنے بھی، جو رب ہے وہ دیکھے بھی، جو رب ہے وہ مدد بھی کرے، جو رب ہے وہ دیکھے، جو رب ہے وہ سنے، اسی لیے اسماء و صفات۔ تو توحید الوہیت ایک دلیل ہے توحید اسماء و صفات کی۔ اسی لیے آپ سورہ نمل پڑھے، ابھی جو واقعہ بیان کر رہا تھا ہدہد کا نا، اسی ضمن میں آیت آئی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اس ذات کے لیے سجدہ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو ظاہر کر دیا، اور ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو چھپا رہے ہو، جو ظاہر کر رہے ہو، ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تو کیا معلوم پڑا؟ عبادت اس کی ہوگی جو رب ہے، اور رب وہی ہوگا جو اسماء و صفات کے لائق ہو۔ تو گویا کہ توحید ربوبیت یہ دلیل ہے توحید الوہیت کی، اور توحید الوہیت یہ دلیل توحید اسماء و صفات کی۔ اب یہ تین چیزیں یاد رکھو کسی کے رب ہونے کے لیے، یہ کہ وہ خالق ہونا چاہیے، خالق ہونا چاہیے وہ،
اور دوسرا یہ کہ وہ اس لائق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، اور تیسرا وہ سننے والا ہو اور جاننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، وغیرہ وغیرہ جو صفاتیں ہیں، ان تمام صفاتوں کے حامل ہونا چاہیے۔ اب بتائیے، دنیا میں جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے، جو بھی معبود بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں، ان کے اندر ان صفاتوں میں سے کوئی بھی صفت ہے؟ کوئی صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں کہتا ہوں ہر طالب علم کو سورۃ الواقعہ شروع سے آخر تک پڑھ جانا چاہیے، کم سے کم اس سورہ کو پڑھنا چاہیے۔ اتنی بہترین سوالات ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ان 5 سے 6 سوالات کیے گئے اس سورے میں، اگر 5-6 سوالوں کے جواب کوئی دے دے گا تو پکا اسلام قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہے نا، ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا، تم سچ کیوں نہیں مانتے، اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، تمہارا کیا خیال ہے اس منی کے بارے جو ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اللہ اکبر، بتاؤ اس منی کو تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ اللہ الصمد، کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ اور کوئی انسان یہ بولے گا کہ میں اپنے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، دوسرا سوال یہ آئے گا کس سے پیدا ہوئے؟ منی سے۔ اس منی کو کس نے بنایا؟ اس منی کو کس نے بنایا؟ جواب اللہ نے بنایا۔ جب اللہ نے بنایا تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اس کے بعد اس سورہ کریمہ میں ایک اور سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اے میرے بندو، تم کو آخری پیدائش تو معلوم نہیں ہے کہ کب پیدا ہونے والے ہو، تم کو یقین اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ بتاؤ پہلی تخلیق کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی بار تم پیدا ہوئے، اس کا علم تم کو ہے کہ نہیں کہ میں پیدا ہوا ہوں؟ اس کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے ہیں؟ تم کو یقین کیوں نہیں ہوتا کہ جس نے نتھنگ سے سم تھنگ بنا دیا؟ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ ایک ایسا وقت آیا ہوا ہے جب وہ قابل ذکر کچھ بھی نہیں تھا۔ آج آپ کی عمر 40 سے 50 سال کی ہے، بتاؤ 50 سال سے پہلے آپ کا ذکر کیا تھا؟ آپ قابل ذکر تھے نہیں تھے؟ تو انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بنا دیا، اب جب کچھ بن گئے ہو، مٹ جاؤ گے تو کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کتنا بہترین سوال ہے۔ اس کے بعد کہا افرأیتم الماء الذی تشربون، میرے بندو بتاؤ وہ پانی جس کو تم پی رہے ہو، انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو آسمان سے بدلی سے برسانے والی کون ہے؟ کون برساتا ہے؟ میں برساتا ہوں یا تم برساتے ہو؟ بتاؤ اس پانی کے ذریعے سے زمین سے فصل، اناج، گلے، کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ کوئی بول سکتا ہے کہ میں پانی برساتا ہوں؟ کوئی بول سکتا ہے؟ قطعاً نہیں بول سکتا۔ اور اللہ نے کہا لو نشاء جعلناہ وجاجا فلولا تشکرون، اے میرے بندو بتاؤ اس پانی کو جو پینے کے لائق ہے، اگر اس کو ہم کھارا بنا دے، نمکین بنا دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم کیا کرو گے؟ جب ہم نے اتنا اچھا پانی دیا ہے تو تم شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس کے بعد پھر ایک سوال کیا کہا افرأیتم النار التی تورون، اس آگ کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے جس آگ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جس کے ذریعے سے تم کھانا اور دیگر چیز بناتے ہو؟ بتاؤ انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، اس آگ کے درخت کو تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ آپ کو معلوم ہے آگ کی درخت ہے، ہاں آگ کی درخت ہے۔ سعودی عرب میں پہلے تو تھا ہی، اب ہے کہ نہیں پتہ نہیں، 2 درخت ہوتے تھے، اس کے ٹہنی کو ایسے ملاؤ، ٹہنی کو ملاؤ تو آگ جل جاتی تھی، آگ جل جاتی تھی۔ ایک کتنی تعجب خیز بات ہے، ہری چیز ملنے سے آگ جلتی نہیں، گرم چیز ملنے سے آگ جلتی ہے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب کارنامہ دکھا دیا، ایک عجیب چیز دکھا دیا، ایک معجزہ سمجھ لو اس کو، ایک کچھ عجیب چیز سمجھو کہ ہری چیز ٹکرنے سے آگ پیدا ہو جائے، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے ہری چیز کو پیدا کر کے اگر ہم آگ پیدا کر سکتے ہیں، تم مر بھی جاؤ تم کو ہم دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی دور کی بات نہیں ہے، ہم زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5-7 سوالات کیے، ان تمام سوالات کا کوئی بھی جواب دینے کی کوشش بھی کرے گا تو پکا ایمان لائے گا، ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ بہت بہترین سوال ہے۔ اور آخر میں بہترین بات کہی گئی، کہا فسبح بسم ربک العظیم، صحیح ہے نا؟ فسبح بسم ربک العظیم، جو ذات آگ کو بنایا، جو ذات پانی کو برسایا، جو ذات تم کو پیدا کیا، جو ذات تمہارے لیے ہر طرح کے فائدے کی چیز مہیا کیے، اسی کے نام کی تسبیح پڑھو، اسی کے نام کی عبادت کرو، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔
تو گوئے کہ جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور جو عبادت کے لائق ہو وہ سننے والا بھی ہو، جاننے والا بھی ہو۔ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے بتائیے وہ پہلی شرط میں اتر نہیں سکتا، یعنی خود وہ پیدا نہیں ہوئے، یہاں فیل ہو جائے گا۔ دوسری بات وہ یہ نہیں بول سکتا کہ میں نے دنیا کو بنایا، یہ بھی کبھی نہیں بول سکتا۔ تیسری بات وہ کبھی بھی ہماری پکار کو سن نہیں سکتا۔ بہت بہترین استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثال دیکھے کہ دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتا، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا، سننے والا نہ سننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جس کا کان چھین لوں وہ نہیں سن سکتا، جس کی روح چھین لوں جو مر جائے وہ کیسے سن سکتا ہے؟ بتائیے قبروں پر سر پٹکنے والوں کے پاس کوئی جواب ہے؟ ایک بہترین واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ حیدرآباد میں ایسا ہوا کہ ایک ڈاکو تھا، وہ ڈاکہ ڈالتا تھا، وہ چوری کرتا تھا۔ تو ایک دن چوری کرنے کا موقع نہیں ملا، کہیں چلا گیا مزار، اور مزار کے اوپر جھومر دیکھا آپ لوگ، جھومر لٹک رہا تھا، تو گیا اور جھومر کو آرام سے اتارا اور جا کر بیچ دیا مارکیٹ میں۔ اس پر مقدمہ درج ہوا، تھانے میں بلایا گیا، ایسے کیوں کیا؟ کہاں میں نے جرم تو نہیں کیا ہے۔ بولے تم نے بیچا ہے کہ نہیں بیچا ہے؟ بولا ہاں بیچا ہے۔ تو کیوں بیچا ہے؟ بولے کہ ہم مانگنے گئے، کہاں؟ پیر صاحب کے پاس۔ میں نے کہا کہ میں غریب ہوں، کھانے پینے کی کچھ چیز نہیں ہے، آپ میری مدد کیجئے۔ تو پیر صاحب نے مجھے کہا کہ جھومر لٹک رہا ہے تمہارا ہے، یہ جھومر لٹک رہا ہے تمہارا ہے، جاؤ بیچ دو۔ تو میں نے اتارا، بیچ دیا۔ تو وہاں پر جج کے سامنے کیس کرنے والے بھی موجود تھے، تو جج نے ان لوگوں سے کہا یا تو تم اپنا عقیدہ چھوڑ دو، یا تو یوں مان لو کہ پیر صاحب نے اس کو لینے کے لیے کہا ہے۔ اب کیا کہے گا وہ؟ تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔